طلاقوں کی شرح میں جو اضافہ ہو رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ایک سال میں فیصلہ آباد میں طلاقیں ہوئی ہیں۔ اگر آپ پورے پاکستان کا جائزہ لیں، اب آپ دیکھ لیں، یہ آج کل جو ہے وہ فیملی ولاگنگ ہو رہی ہے، اور ایسی ایسی جو ہے وہ اذیتیں دی جا رہی۔ 2 شادیاں بڑی دھوم دھڑکے سے ہوئیں سوشل میڈیا کے اوپر سے، وہ جی رجب بٹ کی شادی ہو رہی ہے، ایمان شیخ کے ساتھ شاید کی کیا نام ہے، بڑا جی لاکھوں لوگوں نے دیکھی شادی۔ اس کے بعد ڈکی بھائی کی شادی ہو رہی ہے، اس کے بعد یہ جی وہ نبیہہ، ڈاکٹر نبیہہ کی شادی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، شادیاں بھی سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں، طلاقیں بھی سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں، طلاقیں بھی سوشل میڈیا پہ دی جا رہی ہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ ان عورتوں کی آپ زبان دیکھیں، ان مردوں کی آپ زبان دیکھیں کہ گھر چلانے کے وہ قابل ہیں، گھر بنانے کے وہ قابل ہیں۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا ہمارے آئے ہوئے مہمان، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز بٹ صاحب، کہ وہ آپ کے سامنے مدلل اور مفصل خطاب فرمائیں گے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز بٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها وإن رأى سیئة أذاعها۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دنیا ایسی بنائی ہے کہ ہر بندہ دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی طرح اٹکا ہوا ہے، اٹیچ ہے۔ لوگوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا دنیا گول ہے، تو اس کا مطلب اصل میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کے لیے ناگزیر ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ میں دنیا سے الگ تھلگ ہو کر زندگی بسر کر لوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے کوششیں کی ہیں، عیسائی حضرات نے کوششیں کی، صوفیاء کرام نے کوششیں کی، ہندو مذہب کے اندر بھی یہ کوششیں ہوئیں، لوگوں نے سنیاس لیا، جوگی بنے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں جا کے بسیرے کیے، فما رعوها حق رعایتها۔ اللہ فرماتے انہوں نے یہ کام کر تو لیے، اس کا حق نہیں ادا کر سکے۔ دنیا ایسی اللہ نے بنائی نہیں ہے۔ ہر انسان دوسرے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے کسی کام کا۔ پھر جب کام پڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ تعلقات بنتے ہیں۔ پھر یہ جو تعلقات بنتے ہیں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ تعلقات ہوتے ہیں عارضی، وقتی، اور کچھ تعلقات ہوتے ہیں دائمی، مستقل۔ عارضی تعلقات، ان میں اگر خرابی نکل آئے، پریشانی نکل آئے، تو انسان صبر کر لے، خاموشی اختیار کر لے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عارضی تعلق ہے، جیسے
بس میں ہم جا رہے ہیں، فرض کریں فیصل آباد سے لاہور جانا ہے، تو ساتھ والی سیٹ پہ جو بیٹھا بندہ ہے کوئی نامعقول قسم کا آدمی ہے. انسان سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو حرکتیں ایسی کرتا ہے کہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ بندہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ زیادہ بات کی تو میرے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں. ایسا تعلق عارضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں پتہ ہے یار 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہے، میں خاموشی سے گزار لوں گا، میری جان چھوٹ جائے گی. یہ عارضی تعلق کسی سے سال کے بعد ملنا ہے، 2 سال کے بعد ملنا ہے، شادی بیاہ پہ ملاقات ہونی ہے، تو وہاں انسان ان چیزوں کو برداشت کر لیتا ہے. کوئی دوسری طرف سے تکلیف آئے، پریشانی آئے، انسان اگنور کر دیتا ہے، دیکھا اندیکھا کر دیتا ہے. لیکن ایسے تعلقات جو مستقل اور دائمی ہیں، خدا نہ خواستہ ان کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے اور اگر صحیح نہ ہو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے، انسان کو روگ لگ جاتا ہے، اور انسان ذہنی طور پر اتنا پریشان ہو جاتا ہے، نہ بیچارے کے گھر میں سکون رہتا ہے، نہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے مل پاتا ہے، نہ ہی اپنے کاروبار کو یا ملازمت کو اچھی طرح ٹائم دے پاتا ہے. لوگ کے اندر یار تے وڈن نہیں پاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اس میں اس کی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ تعلقات کے اندر خرابی بھی ہو سکتی ہے. اور پھر اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی معاملہ نکل آئے نا کہ تعلق بننے کے بعد انسان کو محسوس ہو کہ یار اگر میں مستقل اس ریلیشن میں رہا، اس تعلق میں رہا، اس رشتے میں رہا، یار میں تو پاگل ہو جاؤں گا. وہاں اتنی ذہنی اذیت دی جائے، اتنی پریشانی دی جائے، تو اصول یہی ہے کہ فوری طور پر تعلق ختم کر دینا چاہیے. اچھا، تعلق ختم کرنے سے میری مراد یہ نہیں کہ ملنا ہی نہیں ہے، وہ تو میں نے آغاز میں کہہ دیا، دنیا بنی ایسی ہے، ملنا پڑتا ہے. لیکن اگر اس تعلق میں خرابی نکل آئے تو اس کو چھوڑنے سے میری مراد ہے زیادہ پینگے نہیں بڑھاتے، محبتیں نہیں بڑھاتے، سلام دعا تک بات رکھتے ہیں، بس یہیں تک رہتے ہیں. مل لیا، سلام دعا کر لیا، حال چال پوچھ لیا، یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن ایک بندے کے بارے میں پتہ ہے کہ یار اگر میں اس کے ساتھ ملا، اس نے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دینی ہے. اچھا، ہوتی ہے بعض لوگوں کے اندر، یہ بڑی شاندار قسم کی صلاحیت ہوتی ہے، آپ کو بھی شاید تجربہ ہوا ہو، ہمیں بھی ہوتا ہے. بعض لوگ نا اسے کہتے ہیں انرجی ومپائر. وہ جو ومپائر کہتے ہیں اس کو، یہ ڈریکولا کا صاحب جو خون چوستا ہے. بعض لوگ لوگوں کا خون نہیں چوستے، وہ لوگوں کا سکون ہی چوس لیتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ ملتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی ایک بات چھیڑ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، وہ بندے نو رات نو نیند نہیں آتی. وہ سجے سر رہتا کدے نے مینوں کی کہتا سی، پتہ نہیں ہے مطلب سی. وہ بائیں طرف ایسے کر کے سر رکھتا ہے، وہ پوری رات اسی کشمکش میں ادھیڑ بن میں گزر جاتی ہے. یار انہیں مینوں کی کہہ دیتا. تو بعض لوگوں کے اندر نا یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہوتی ہے، وہ انسان کی ذہنی صلاحیتوں کو ختم کر دیتے ہیں، انسان کے ذہنی سکون کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. اور انسان جب ان کو دور سے آتا دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے جل تو جلال تو، آئی بلا کٹال تو. وہ بیچارہ نا اللہم انی اعوذ بک، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ بیچارہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. ہمارا اصل میں مسئلہ یہ ہے، میں گھر میں بھی یہ بات کہا کرتا ہوں، احباب کو بھی کہا کرتا ہوں، کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں سارا کچھ سکھا دیا، لیکن ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے کیسے. ہمیں یہ سکھانا بڑا ضروری ہے اور سیکھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر تعلقات میں خرابی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں. بھئی کیا کرنا ہوتا ہے؟
وہی جو میں نے عرض کیا، بات کو سمیٹ دینا ہوتا ہے، بات کو ختم کر دینا ہوتا ہے. وہ بات جس بات کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، نوبت گالی گلوچ تک پہنچ جاتی ہے، سر پھٹول تک پہنچ جاتی ہے، خون ریزی تک پہنچ جاتی ہے، اس کو ختم کر دیتے ہیں. وہ بات ہی نہیں کرتے. ہونا تو یہی چاہیے کہ تعلق کو اسی وقت سٹاپ لگا دینا چاہیے، فل سٹاپ لگا دینا چاہیے. سلام دعا کیا جائے، حال چال پوچھا جائے. اگر خدا نہ خواستہ وہ تکلیف دینے والا مشکل میں ہو، اذیت میں ہو، اس کا ساتھ دے دیا جائے، اس کا تعاون کر دیا جائے، اس کی دلگیری کر لی جائے، دل جوئی کر لی جائے. لیکن بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کا مزاج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو. آپ کبھی دیکھیں نا کسی بندے سے با کے پوچھے لوگوں پہ جو ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، یا لوگوں کے ساتھ بزنس میں فراڈ کرتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں، یار تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ دھوکے نہیں ساڑھنا انج کرتے. حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. لا تخن من خانک. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا تھا جو تمہارے ساتھ دھوکا کرے تم نے دھوکا نہیں کرنا. پھر تمہارے اندر اس کے اندر کیا فرق رہ گیا؟ انسان اگر تو ختم کر سکے ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے تعلق اتنا گہرا ہوتا ہے، اتنا مستقل ہوتا ہے، وہ پھر نبھانا پڑتا ہے. ایسے وقت میں انسان اگر وہ تعلق توڑے تو مزید مشکلات، مزید پریشانیاں. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائیو اس کا ایک حل بتایا ہے جو میں نے دعا پڑھی ہے. اللہ سے پناہ مانگی جائے. اب میں نے بات کی نا، تعلقات اگر خراب نکل آئیں انسان کا جینا ہی حرام ہو جاتا ہے. آپ غور کریں اس حدیث نبوی کے اندر 5 اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے تعلقات بتائے ہیں جو مستقل ہیں. اب آپ غور کریں، کسی کا پڑوسی گندا نکل آئے، پڑوسی اگر بے شرم نکل آئے، بے حیا نکل آئے، اگر تو ہو وہ کرایہ دار، تو میں اور آپ کیا کہیں گے؟ چلو یار کرایہ دار ہے، سال کا کنٹریکٹ ہے، 6 مہینے رہے گا، دفع ہو جائے گا. یا بندہ کسی پنچایت کو درمیان میں ڈالتا ہے، بندہ علاقے کے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، با اثر لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہتا ہے یار اس بندے کو باز کراؤ. یہ باز کیوں نہیں آتا؟ یہ ہمارے گھر کے اندر اس کی وجہ سے بے سکونی پیدا ہو گئی ہے. اور کچھ ہو نہ ہو مالک مکان روب جما دیتا ہے آ کر کے، بھائی کیا مسئلہ ہے بھائی، اپنا چال چلن ٹھیک کرو ورنہ نکلو یہاں سے، چلو بوریا بسرا اٹھاؤ. لیکن اگر وہ پڑوسی گندا ہو جائے، ظالم قسم کا، بدکار قسم کا نکل آئے، اس سے عزت محفوظ نہ ہو، اور ہو بھی وہ مالک مکان، مجھے بتائیے آپ کر سکیں؟ آپ اسے کہہ سکتے ہیں چلو یہاں سے؟ وہ کیا کہے گا؟ چل مامی کھا، میری اپنی کاندھ، میری دیوار، میں جو مرضی کرا، تو ماما لگتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 تعلقات سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من جار السوء. پہلا تعلق خراب نکل آئے تو زندگی برباد ہو جاتی ہے، ذہنی اذیت لگ جاتی ہے، گندا پڑوسی کسی کو مل جائے. آپ نے سامنے دعا فرمائی، یا اللہ مجھے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی پڑوسی گندا نہ دینا. اور دوسری چیز، ومن زوج تشیبنی قبل المشیب. یا اللہ مجھ کو ایسی بیوی کبھی نہ دینا جو مجھے جوانی کے اندر ہی بوڑھا کر دے. اب آپ دیکھیں بیوی کوئی عارضی تعلق ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بیوی جیسی دمساز غمخوار ہستی ہے ہی کوئی نہیں. اگر اچھی ہو تو میں کہا کرتا ہوں یک وقت وہ ماں کا کردار بھی ادا کر دیتی ہے، تسلیاں بھی دے دیتی ہے، وہ باپ کا کردار بھی ادا کر دیتی ہے، مشکل میں اچھا دوست بھی بن کے وہ دکھا دیتی ہے. کیوں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ فرماتے وہ تمہارے لباس، تم ان کے لباس. لیکن اگر بیوی ایسی ناشائستہ نکل آئے، نامعقول نکل آئے، پریشان کرنے والی نکل آئے، تو انسان کو جوانی میں بوڑھا کر دیتی. وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ مجھ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی اولاد نہ دینا جو مجھے اوپر روب جمانا شروع کر دے. وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا. اور یا اللہ مجھ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا مال ہرگز نہ دینا جو میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے. وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ. یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے مکار دوست سے، عَيْنُهُ تَرَانِي. اس کی آنکھ ہر وقت میرے اوپر لگی، مجھے دیکھ رہا ہے. وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي. اس کا دل ہمیشہ سوچتا رہتا ہے مجھے تکلیف کیسے دینی ہے. اِن رَأَىٰ حَسَنَةً دَفَنَهَا. اتنا نالائق ہے
اگر میری کوئی خوبی دیکھتا ہے ذکر ہی نہیں کرتا، میرے اندر بھلائی دیکھتا ہے سننا تک گوارا نہیں کرتا، وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا، اور اگر میرے اندر خرابی دیکھے، سستی کوتاہی دیکھے، پورے محلے جا کے پڑھتا جا کے میرے۔ بھائیو آپ غور کریں، جو 5 تعلقات ہیں کیا ان کے بغیر گزارا ہے؟ اور اس کے بعد یہ سوچیں 5 کے اندر میں کہاں کھڑا، میں کیسا پڑوسی ہوں، میرا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہم جہاں پہ رہتے ہیں اگر آج ہم وہاں سے مکان شفٹ کرنے کا ارادہ کریں تو ہمارے پڑوسی ہمارے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ کیا میرے اور آپ کی وجہ سے ہمارے پڑوسیوں کی عزتیں محفوظ ہیں؟ یا کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم پڑوسیوں کی چھتوں پہ چڑھ کے ان کی عزتیں تاکتے ہیں، ان کی عزتوں کی پامالیاں کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنے پڑوسیوں کی جو بیگمات ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے اوپر گندی نظر رکھتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے میں اور آپ اپنے پڑوسیوں کے گھر کے باہر گند پھینک دیتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے جب ہمارا ہمسایہ اپنے کام کے لیے چلا جاتا ہے تو میں اپنے گندے دوستوں کو لے کر باہر تھڑے کے اوپر بیٹھ جاتا ہوں؟ دیکھنا تھڑا تو اس کا اپنا ہی ہے نا، اسے آپ کہیں کہ بھائی یہاں نہ بیٹھا کرو، کہ چلو چل مامے کھا اسی اپنے تھڑے بھائی تینوں کی تکلیف ہے، تو ہوندا کون سانو کہہ نہ لا۔ آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ برائی سے منع کیا، پڑوسی نے پڑوسی مار دیا۔ اب یہ پڑوسی ہے نا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، ابو جی میرے پاس کچھ پیسے ہیں، میں نے گھر خریدنا ہے، آپ مجھے رہنمائی فرمائیں کس جگہ پہ گھر خریدوں؟ تو جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی شاندار بات کہی، الجار قبل الدار، بیٹا گھر نہیں خریدے جاتے، پڑوسی خریدے جاتے۔ گھر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، گھر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اصل قیمت کس کی ہوتی ہے؟ پڑوسی کی ہوتی ہے۔ پڑوسی دیکھنا، اب ہم یہ دیکھیں میں اور آپ پڑوسی کیسے ہیں، ہم اگر کوئی جگہ چھوڑ کے جائیں تو لوگ ہمارے ساتھ کیسا حسن نظر رکھتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب میں گھر چھوڑنے کا ارادہ کروں تو بعد میں لوگ وہاں سے مجھے منہ لگانے کو تیار نہ ہو؟ یا ایسا ہے کہ کہیں میں خدا نہ خواستہ گھر چھوڑ کے چلا گیا، اگر کہیں میں نے اس گلی میں قدم رکھا سارے پڑوسی میرے پاس آ گئے، سارے پڑوسی کہتے ہیں آپ ہمارے گھر میں تشریف لے کے آئیں، ہمارے خدمت کا موقع دیں، ہمارے پاس پانی پئیں، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، اور ہم جب جانے لگے تو ہمارے پڑوسی آ کر کیا کہیں؟ آپ کی وجہ سے ہماری عزتیں محفوظ تھیں۔ کیا ایسا ہے کہ جب ہم چلتے ہیں تو ہماری ایسی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، یا ہم پڑوسیوں کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو نگاہیں جھکا کے چلتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی ہمارا پڑوسی ہماری وجہ سے گھر چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا؟ ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، عبادتیں کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنا ان تمام چیزوں پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ذکر ہوا نا ایک خاتون کا، تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ خاتون ہے نمازیں کم پڑھتی ہے، مراد ہے نفلی نمازیں کم پڑھتی ہے، نفلی روزے کم رکھتی ہے، نفلی صدقہ و خیرات کم کرتی ہے، لیکن اس کی ایک عادت بہت اچھی ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہیا فی الجنہ، وہ جنتی عورت ہے۔ پھر ساتھ ہی کسی نے بتایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور خاتون ہے، وہ ماشاءاللہ تہجد گزار بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی بہت کرتی ہے، نفلی روزے بھی بہت رکھتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیا فی النار، یہ جہنمی ہے۔ اللہ کے بندو کیا ہے، جا کے کبھی تاثرات لینا، اپنے پڑوسیوں ذرا پوچھ کے دیکھیں وہ ہمارے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں، ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کیا ان کو اس بات پہ بے خوفی اور بے امنی ہے کہ ہمارے بچے ان کے ساتھ کھیلے تو بچوں کو شرر کوئی نہیں پہنچے گا، شرارت کوئی نہیں پہنچے گی، خباثت کوئی نہیں ہوگی؟ اللہ کی قسم جب یہ بچی زینب کا واقعہ ہوا، جو آپ کو یاد ہوگا نا قصور کی بچی تھی، اس کے بعد انہوں نے پورا جائزہ لیا، اپلیکیشنز بنی زینب کے نام سے، سروے ہوا پاکستان میں، اور باقاعدہ سروے کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ سب سے زیادہ جو بچیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ برے سلوک کرتے ہیں، گندی حرکتیں کرتے ہیں، وہ پڑوسی ہوتے ہیں۔ یا وہ پڑوسی ہوتے ہیں یا پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیرون ملک سفر کرتے ہیں کسی کام کے سلسلے میں اور کسی کو کہہ جاتے ہیں میرے بچوں کا خیال کرنا۔ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں بھائی؟ یہ تو مسلمان کا مسلمان کے ساتھ معاملہ ہے نا۔ جناب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ ایک دفعہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، کچھ محدثین بیٹھے،
بہت محدثین کے شاگرد، امام شافعی وغیرہ کے دوست، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دوستوں میں سے، امام مالک کے دوستوں میں سے، کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت انہیں عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اب یہ ان کا پڑوسی تھا یہودی، اس نے کہیں گھر چھوڑ کے جانا تھا تو اس نے کہا یار میں نے گھر بیچنا ہے۔ ریٹ لگا، مارکیٹ ریٹ لگا 5000 درہم۔ وہ کہے گا میں 5 نہیں، میں 10 لینا، میں نے 5000 نہیں، میں نے 10,000 لینا تم سے۔ لوگ کہیں گے یار تم پاگل ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ مارکیٹ ویلیو 5000 ہے، تم 10,000 مانگ رہے ہو؟ میرے کیا سارے محدثین بیٹھے 4-5 ایک دفعہ، سفیان بن عیینہ بیٹھے، کہتے یار عبداللہ بن مبارک کے بارے میں بتاؤ، وہ بندہ کیسا تھا، کیا خوبیاں تھیں ان کے اندر؟ کسی نے کہا وہ صحابی جو ہے وہ تابعی ہیں، اور کسی نے کہا کہ وہ جو ہے وہ زاہد بھی ہیں، عابد بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، امام بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سخی بڑے ہیں، جواد بڑے ہیں، اور مالدار بہت ہیں۔ تو سب نے تعریفیں بیان کی۔ تو کسی صاحب نے کہا جمع فیہ جمیع خصال الخیر الا الصحبہ، کہ نہیں بھائی نہیں، جتنی تعریفیں کی ہیں کم ہے۔ عبداللہ بن مبارک کے اندر دنیا جہاں کی خوبیاں جمع ہیں، ہر نیکی اس بندے نے کی ہے۔ اگر کوئی نیکی نہیں کر سکتا تو اتنی ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا صحابی نہیں ہے، بس باقی ہر کام کر چکے۔ اب مجھے یاد ہے تو میں بتاؤں، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ایک بار نا ارادہ کیا کہ میں نے حج کرنا ہے۔ لوگوں کو کہنے لگے میں حج کرنے جا رہا ہوں، جس نے میرے ساتھ حج کرنا آ جائے۔ بے تحاشا لوگ ان کے ساتھ حج کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ لوگوں کو کہنے لگے اپنے پیسے لے کے آؤ، زیادہ راہ لاؤ، پاسپورٹ ویزا ٹکٹ کے پیسے لاؤ، مجھے خرچے کے پیسے دو مجھے۔ سب اپنے پیسے لے کر آئے، مال لے رحمہ اللہ، ہر ایک کے نام کیا گیا نا، اس کا خرچہ لکھ دیا، اس نے مجھے اتنے پیسے دیے ہیں۔ سارے حج کے اوپر خود اپنا ٹور لے کر گئے، اپنی جو ہے وہ ٹریول کمپنی لے کر گئے ہوں گے۔ واپسی پہ آ کر تمام لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پہلے بندے کو بلایا، ہاں بھائی تمہارا یہ نام ہے، فلاں کے بیٹے ہو؟ جی ہاں۔ تم نے اتنے پیسے دیے تھے؟ ہاں جی، یہ پکڑو اپنے پیسے واپس لے لو۔ جتنے لوگوں نے حج کیا تھا سب کے پیسے واپس کر دیے، اور کہا جاؤ تم سب کا حج میری طرف سے۔ اتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دل عطا کیا ہوا تھا۔ محدثین کے وظیفے لگائے ہوئے تھے، سارے محدثین کو ماشاءاللہ وظیفے پہنچاتے تھے۔ اب یہی ان کا پڑوسی ہے، وہ کہتا میں نے 5 نہیں، میں نے 10,000 لینا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کس لیے مانگتے ہو 10,000؟ تمہارے مکان کی تو اتنی ویلیو نہیں، پراپرٹی ویلیو۔ کہنے لگا بے تجاری ماں بے تداری، اور نلائکو میں نے مکان کی قیمت نہیں لگائی، میں نے پڑوسی کی قیمت لگائی ہے۔ آج لوگ لکھ کے لگاتے ہیں بھی یہ مکان بیچنا ہے، لوگ کہتے ہیں پڑوسی گندا ہے، مکان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ کہا بے تجاری ماں بے تداری۔ نینیا یونیورسٹی میں ہمارے استاد تھے عبدالعزیز بن ابراہیم البعیمی حفظہ اللہ، اس وقت دنیا میں سب سے بڑے عالم دین ہے، بے شک اب وہ پڑھاتے نہیں ہیں، شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ۔ اس وقت شاید دنیا میں اس پلے کا کوئی عالم دین ہو، عمر بہت زیادہ ہے ان کی ماشاءاللہ۔ اور اب جو ان کے بیٹے ہیں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، وہ بھی باپ کے جانشین ہیں۔ مسجد نبی میں ہم نے دیکھا سب سے زیادہ جو طالب علم شیخ عبد المحسن عباد کے پاس بیٹھے تھے۔ ہمارے یہ استاد تھے عبدالعزیز بن ابراہیم البعیمی حفظہ اللہ، انہیں کلاس میں ایک دفعہ بتایا مجھے 40 سال ہو گئے ہیں تو میں نا شیخ کا ہمسایہ ہوں، اور فرمایا کہ مجھے 10 کروڑ بھی دے نا ریال تو میں کبھی اپنا گھر نہ بیچوں۔ تو میں نے ان سے ویسے ہی پوچھا، میں نے کہا شیخ مکرم آپ کے وہ ہمسائے ہیں 40 سال ہو گئے ہیں، پھر تو آپ ان کے ساتھ بڑی باتیں کرتے ہوں گے؟ کہتے نہیں، 40 سال ہو گئے انہوں نے مجھے السلام علیکم کے سوا کبھی بات ہی کوئی نہیں کی۔ تو میں نے کہا جی پھر ایسے ہمسائے کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے بس میں اپنے گھر سے باہر نکل کے نماز کے اذان کے بعد کھڑا ہو جاتا ہوں کہ جب شیخ میرے پاس سے گزرتے ہیں تو مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ کہتے اس کے سوا کوئی بات نہیں وہ کرتے۔ کہتے اگر میں کبھی آگے پیچھے ہو جاؤں، مس ہو جاؤں نا، تو مجھے فون کر کے کہتے ہیں السلام علیکم، آج تمہیں میں سلام نہیں کر سکا۔ تو میں نے کہا شیخ ایسی ہمسائیگی کا کیا فائدہ جو السلام علیکم سے زیادہ ہے ہی نہیں؟ کہتے تمہیں کیا پتا کتنا اللہ کا ولی ہے۔ اب یہی عبداللہ بن پتہ کیا حسن سلوک ہوگا ان کا۔ تو یہی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، اس نے کیا کہا بے تجاری ماں بے تداری، میں نے گھر نہیں میں نے پڑوسی بیچا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تمہارا پڑوسی کون ہے؟ اس نے کہا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگوں نے بولیاں لگا کر 10,000 سے بھی زیادہ پیسے دے کے وہ مکان لیا۔
اور میں اور آپ دیکھیں کیا ہمارے شر سے ہمارا پڑوسی محفوظ ہے؟ کیا ہمارے پڑوسی کی عزتیں محفوظ ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھروں کے غلاظتیں ہوتی ہیں وہ اٹھا کے اپنے ہمسائے کے گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں، جان بوجھ کے پھینکتے ہیں، جان بوجھ کے گندے دوست لاتے ہیں، بے حیا دوست لاتے ہیں اور اپنے پڑوسی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے شور شرابہ کرتے ہیں، اس کو دھمکیاں لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ پھر تعلق مستقل ہے نا، ہے بھی مالک مکان، تو پھر اگر کوئی بس نہ چلے، اگر ایسا خدا نہ خاصا گندا پڑوسی مل جائے نا تو یہ دعا کیا کرے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، یا اللہ مجھے گندے پڑوسی سے محفوظ رکھنا۔ اور دوسری چیز ہے، اگر خدا نہ خواستہ ایسا خرابی نکل آئے نا، بیگم ایسی نکل آئے، اللہ کی قسم ہے بندہ جوانی ہو جاتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ شوہر نالائق نکل آئے، یہ تو آپ ان کو پوچھ کے دیکھیں نا جن کا شوہر کبھی خدا نہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جہاز ہے، کوئی چرسی ہے، کوئی بنگی ہے، کوئی جواری ہے، ننگ ہے، خبیث ہے، اس عورت کی زندگی کیسے تباہ ہوتی ہے؟ صرف اس عورت کی زندگی تباہ نہیں ہوتی، اگر جواری اس طرح کا جہاز نشئی نکل آئے، اس کے بھائیوں کو کتنی اذیت ہوتی ہے، اور اس کی جو ہے وہ اس کے سسرال میں کتنی تکلیفیں ہوتی ہے۔ یہ بیچارے جن کو ایسے نالائق ملے ہیں نا، ان کو پتہ ہے گھر کے اندر پھر ہوتا کیا ہے۔ اور عورت نکل آئے ایسی خدا نہ خواستہ تو مرد جوانی کے اندر ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ شوہر ایسا نکل آئے تو عورت کو جوانی کے اندر ہی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ شوہر کا کیا کام ہے، بیوی کا کیا کام ہے؟ بڑھاپے کے اندر بھی ایک دوسرے کو جوان رکھے۔ جوانی تو ہے ہی ہے نا ماشاءاللہ، لیکن اس کا فرض کیا بنتا ہے؟ جو خواتین ہیں ان کا شوہر ماشاءاللہ بہترین نظر آنا چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر مرد ہے اس کی عزت کمانے میں ہے، عورت ہے اس کی عزت گھر کے کام کرنے میں ہے، خاوند کی دیکھ بھال کرنے میں ہے۔ اب خدا نہ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں، یہ ٹی وی ڈرامے فلمیں جو نئی نسل آ رہی ہے وہ کس طرح آ رہی ہے؟ اب گھروں کے اندر سے کھانوں کے اندر سے لذت کس لیے ختم ہو گئی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ذائقہ مسالوں کا ہوتا ہے، ذائقہ ادرک کا ہوتا ہے، ذائقہ لہسن کا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم نہیں ہے، ذائقہ ہوتا ہے وہ محبت کا جو عورت اپنے شوہر کے لیے کھانا تیار کرتی ہے۔ جب وہ مغرو لاندی نا جنہوں تو کوئی ذائقہ نہیں آتا، کوئی مزہ نہیں آتا۔ وہ جتنے مرضی جو وہ کریمیں ڈالتے جائیں، مسالے ڈالتے جائیں، وہ ڈبے لا کے پکوان کے ڈالتے جائیں، قسم سے مزہ نہیں آتا۔ لیکن جس عورت کی یہ ذہنیت ہو، یہ سوچ ہو کہ میں نے اپنے شوہر کے لیے کھانا بنانا ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے کھانا بنانا ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی لذت عنایت فرما دیتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں لذت کس لیے نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیں یہ ہوٹل کس لیے بات ہے، کس لیے بھرے ہوئے ہیں؟ صبح کے وقت ناشتے میں کس لیے لائنیں لگی ہوتی ہیں؟ دوپہر کے وقت جو وہ ماشاءاللہ وہ ہوٹلوں کے باہر روٹی لینے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ کبھی کبھار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان کا دل کرتا ہے اچھی چیز کھائے، کبھی جو وہ ذائقہ چینج ہو جائے، ٹیسٹ چینج ہو جائے، مزہ آ جاتا ہے نا، ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ لیکن روز ہی یہ کام کہ بندہ جا رہا ہے، زوجہ ماجدہ سوئی ہوئی ہیں، وہ کمرے میں خود ہی استری کر رہا ہے، خود ہی تیاریاں کر رہا ہے، اور رستے میں کہیں رک کے جو ہے وہ ناشتہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد دوپہر کا وقت ہے تو وہیں سے روٹی لے کے کھا رہا ہے، اور رات کا وقت ہے گھر سے آنے سے پہلے زوجہ ماجدہ کا فون آتا ہے، میسیج آتا ہے، اپنا بھی لائے جو ساڈا بھی لایا جی۔ وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، پھر مجھے بتائے بچت کہاں سے ہونی ہے؟ اور سب سے بڑی جو نامناسب بات ہے، عورت شوہر کی عزت ہی نہ کرے۔ اب شوہر کی عزت نہ کرے، وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، اوئے اوئے تو کہہ کے بلائے، ساس سسر کی عزت نہ کرے، بہن بھائیوں کی عزت نہ کرے۔ پہلے ہوتا تھا لوگوں کو اس بات کا ڈر، لوگ اپنی بچی کسی کے ساتھ بیاہتے تھے نا تو لوگ بچی والے پریشان ہوتے تھے کہ پتہ نہیں لڑکے کا مزاج کیسا ہوگا، لڑکی والے گھبرایا کرتے تھے، ہوں تھی توڑ لگے ہیں، پتہ نہیں منڈا کہو جہا ہونا، غصے دا تیز ہونا کہ نرم ہونا، پتہ نہیں منڈا کڑی نوں گھر آن بھی دے گا کہ نہیں دے گا، پتہ نہیں منڈے نے کڑی نوں اپنے بھن بھراواں نال ملن بھی دینا کہ نہیں ملن دینا۔ تو ہوں لوگوں کو فکرا پی گئی جب منڈا ویاندے نے نا وہ سر پھڑ کے بیٹھے، پتہ نہیں کڑی نے بھن بھرا ملن بھی دینے کہ نہیں ملن دینے۔ اللہ کی قسم یہ حقیقت، پہلے لڑکی والے ڈرتے تھے، اب لڑکے والے ڈر رہے ہیں، لڑکے والے خوف زدہ ہیں کہ پتہ نہیں اس اللہ کی بندی نے آ کے گھر میں کرنا کیا ہے، کہیں یہ بہن بھائیوں کو ہی نہ چھین لے، کہیں یہ ماں باپ کو ہی نہ چھین لے۔
اور ایسے نالائق اور نکمے ہوتے اس کی بات مان بھی لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جناب والا پھر بیماریاں، پریشانیاں. وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ. یہاں کا بٹن جو ہے وہ لال رنگ کا ہے، درمیان والا نیلے رنگ کا ہے، اس سے نیچے والا کالے رنگ کا ہے، اس سے نیچے پیلے رنگ کا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو زوجائے محترمہ نہیں ملی، زوجائے مائدہ مل گئی ہے. یہ صرف اپنے کام نہیں کرتا، یہ بیوی صاحبہ کے بھی کام کر رہا ہے. اللہ معاف فرمائے، عورتوں کی یہاں مذمت مقصود نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندو یہ چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، طلاقوں کی شرح میں جو اضافہ ہو رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ایک سال میں فیصلہ آباد میں طلاقیں ہوئی ہیں. اگر آپ پورے پاکستان کا جائزہ لیں، اب آپ دیکھ لیں، یہ آج کل جو ہے وہ فیملی ولاگنگ ہو رہی ہے، اور ایسی ایسی جو ہے وہ اذیتیں دی جا رہی. 2 شادیاں بڑی دھوم دھڑکے سے ہوئیں سوشل میڈیا کے اوپر سے. وہ جی رجب بٹ کی شادی ہو رہی ہے، ایمان شیخ کے ساتھ، شاید کی کیا نام ہے، بڑا جی لاکھوں لوگوں نے دیکھی شادی. اس کے بعد دکی بھائی کی شادی ہو رہی ہے. اس کے بعد یہ جی وہ نبیہہ، ڈاکٹر نبیہہ کی شادی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، شادیاں بھی سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں، طلاقیں بھی سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں. طلاقیں بھی سوشل میڈیا پہ دی جا رہی ہیں. اب آپ تصور کریں کہ ان عورتوں کی آپ زبان دیکھیں، ان مردوں کی آپ زبان دیکھیں کہ گھر چلانے کے وہ قابل ہیں، گھر بنانے کے وہ قابل ہیں. اب کیسا تماشا لگایا ہوا ہے. کسی گھر کے اندر جب یہ چیز آ جائے تو آپ مجھے بتائیں بندہ کوئی کام کر سکتا ہے؟ اللہ کے بندو اپنی بچیوں کو سمجھاؤ. معاشرہ بہت دوسری طرف جا رہا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے روزانہ کیسز دیکھتے ہیں، روزانہ یہ بات سنتے ہیں، اس طرح کی باتیں سنتے ہیں کہ انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ یا خدا معاشرے کے اندر یہ بھی ہو رہا ہے. اور پھر اس طرح آ کے مردوں کی طرح ہماری کچھ خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں بات کرتی ہیں. بندہ کہتا ہے یار یہ کیا کر رہی ہے، یہ کس طرح بات کر رہی ہے، یہ اپنے سسر سے کس طرح بول رہی ہے، اوئے توئے کر کے، ساس سے کس طرح بول رہی ہے. جب یہاں پر عورت ایسی نکلتی نا خدا نہ خواستہ، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اولاد بھی ماں باپ کی بدتمیز ہوتی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خاتون کا جو بچی گھر میں بیاہ کے آتی ہے نا، اس کی کیا مجال ہے کہ سسر کے ساتھ بدتمیزی کرتے. بات اصل میں بھائیو یہ ہوتی ہے، وہ ساس ہی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی. جس گھر کے اندر کنٹرول اللہ کی بندیوں کا اتنا ہو جائے، عورتیں فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ فلاں بھائی کو ملنا ہے، فلاں بہن کو نہیں ملنا، تو سمجھ لیں گھر تباہ ہو گیا. لڑکی باہر سے آئی ہے، پہلے دوسرے چوتھے دن سسر کو جھاڑ کے رکھ دیتی ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے اس گھر کے اندر ہوتا کیا ہے، چلتی ہی خواتین کی ہے. ساس کی زبان ماشاءاللہ اتنی لمبی ہوتی ہے 10-15 فٹ کی. وہ اس کے سسر کو تو کہہ کے اور بابے کہہ کے مخاطب کرتی ہے. بیٹا اپنے باپ کو تو کر کے مخاطب کرتا ہے. ایسی بہو نے خاک عزت کرنی ہے اپنے سسر کی، ساس کی، شوہر کی، جو گھر میں دیکھ ہی یہ رہی ہے. اگر وہ پیچھے سے اگر ایسی نہیں ہے، اللہ کی قسم اس گھر کے اندر آ کر ویسی ہو جائے گی. جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، جو بچیوں کی شادیاں کرنے جاتے ہیں، بچوں کی شادیاں کرنے جاتے ہیں، رشتے دیکھنے جاتے ہیں نا بچیوں کے، تو وہ یہ بھی چیز ساتھ نوٹ کرتے اس گھر کے اندر مردوں کی چلتی ہے کہ خواتین کی چلتی ہے. اور اگر جب وہ دیکھے اس گھر کے اندر خواتین کی چلتی ہے، اپنی بچیاں بچے وہاں نہیں دیتے. وہ ان کو پتا ہوتا ہے اس گھر کے اندر کبھی سکون نہیں آ سکتا. اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے. چونکہ اس کا نتیجہ اگلا نکلتا ہے اولاد. دیکھیں نا، میری بات سنیں آپ، باپ کو بیٹے کی اولاد کی کیا جرت ہے کہ ابا تو ساڑھے واسطے کیتا ہی کی ہے. اولاد کیسے یہ بات کہہ سکتی ہے؟ اولاد بدتمیز کیسی ہو سکتی ہے؟ جب تک بیوی بدتمیز ہوتی ہے پھر اولاد بدتمیز ہوتی ہے. وہ پڑھاتی ہے پٹیاں. وہ کیا ہوتا ہے جی؟ ماما حصہ کھا کے بھی اچھا، چاچا حصہ دے کے بھی برا. چاچا برا ہی ہوتا ہے، چاچا اپنا حصہ بھی دیتا ہے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ہماری بہنیں ان کو سلامت رکھے. جب اپنے حصہ لینے کی باری آتی ہے اپنے بھائیوں سے، ٹھیک ہے ان کا حق ہے، وہ کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی چیز ہے، وہ نہ لیں. لیکن ایک شرعی مسئلہ، ایک معاشرتی مسئلہ، معاشرتی طور پر اپنے شوہر کو کم از کم اعتماد میں تو لے لینا کہ بھئی میں اپنا حصہ معاف کرنے لگی ہوں. میرے بھائیوں کو ضرورت ہے. چپ چپیتے بغیر کچھ بتائے، بغیر کچھ کیے ہوئے اپنے بھائیوں کو حصہ معاف کرائے گی. اور جب شوہر کہے گا کہ میں اپنے بھراواں نوں حصہ معاف کرے گا، لے ساڈے بچیاں دا کی بنے گا؟ بھائی جب تم اپنا حصہ چھوڑ کے آئی تھی تب تمہارے بچے کہاں تھے؟
اللہ کے بندو یہی کام خراب ہوتا ہے. جب یہاں پر عورت بتاتی ہے بار بار اپنے شوہر کے بارے میں بد زبانی کرنا، بد کلامی کرنا، بچوں کی صبح سے لے کے شام تک ذہن سازی کرنا، تمہارا باپ تو ایسا ہے، تمہارا باپ تو یہ ہے، تمہارا باپ تو وہ ہے، اس نے آج تک جو ہے وہ کچھ ہمیں کھلایا نہیں پلایا نہیں، سارا پیچھے دے آتا ہے، پتہ نہیں باہر کیوں دے کے آتا ہے، اس کے اوپر گھٹیا قسم کے الزامات لگانا. پھر اولاد کبھی بھی باپ کی عزت نہیں کرتی. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد اگلی دعا کیا مانگی؟ دوسری دعا کیا تھی؟ وَمِن زوجٍ تُشَيِّبُنِي قبل المشیب، یا اللہ مجھے ایسی بیوی سے بچانا جو مجھے جوانی میں بوڑھا کر دے. نتیجہ اولاد کی شکل میں نکلتا ہے. اگلی دعا کیا مانگی؟ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، یا اللہ مجھے محمد کریم علیہ السلام کو ایسی اولاد نہ دینا جو میرے اوپر روب جمانا شروع کر دے. جبریل امی آئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انسانی شکل میں دین سکھانے کے لیے. پوچھا جی یہ اسلام کیا ہے، اسلام کے تقاضے کیا ہے؟ بتائے 5 چیزیں ہیں جی. اس کے بعد ایمان کے تقاضے کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ 6 چیزیں بتائی، 11 ہو گئی. پھر پوچھا اسلام ایمان کے بعد ایک اعلیٰ درجہ ہے، درجہ احسان، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں 2 باتیں ارشاد فرمائی. جبریل امی نے اگلا سوال کیا تو پھر آپ یہ بتائیے کہ یہ قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جتنا تجھے پتا اتنا ہی مجھے پتا ہے. سوال کرنے والے کو بھی اتنا پتا ہے، جس سے سوال کیا گیا اس کو بھی اتنا پتا ہے. مراد یہ ہے نہ تجھے پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. اخبرنی عن اماراتہا، چلے ٹھیک ہے قیامت کا تو وقت کسی کو نہیں پتا اللہ کے سوا، کچھ نشانیاں بتا دیں قیامت کی نشانیاں، قیامت کے قریب کیا کیا ہونے والا ہے. آپ نے فرمایا کافی چیزیں فرمائی، اس میں ایک چیز یہ فرمائی پہلی ان تلد الامۃ ربتہا، باندی اپنے مالک پر روب جمانا شروع کر دے گی. محدثین نے اس کے کئی ایک معنی لکھے ہیں کہ باندی اپنے مالک کو پیدا کرے گی. ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے اولاد نافرمان ہو جائے گی، اولاد بدتمیز ہو جائے گی. اور ہم لوگوں سے سنتے ہیں کہتے اے تے نہ ہی جمدا چنگا سی، تیرا کیتے جم دے ہی گلا کوٹ دیندے نا اے سانو سکون دا تے رہ لیندے سی. ان تلد الامۃ ربتہا ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا. دیکھیں میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کیا میں اور آپ اپنے ماں باپ کے اوپر روب تو نہیں جماتے؟ ان کو جھاڑتے تو نہیں ہیں، ان کو ذلیل تو نہیں کرتے، ان کو رسوا تو نہیں کرتے، کہیں ان کو گھروں سے تو نہیں نکال دیتے؟ کتنی افسوسناک بات ہے کہ صبح کی روٹی کوئی بیٹا دے رہا ہے، دوپہر کی روٹی کوئی بیٹا دے رہا ہے، شام کی رات کی کوئی دے رہا ہے، بڑی عید پہ کوئی سوٹ لے کے دے رہا ہے، چھوٹی عید پہ کوئی سوٹ لے کے دے رہا ہے. پتر لے گیا نواں تے تیاں لے گئے کوئی ہور، تے پتر لے گیا نواں تے تیاں لے گئے کوئی ہور. ماں پیو دو بھی انج بیٹھے جی ہوندے کالے چور. آپ دیکھیں کبھی اولڈ ہوم میں چلے جائیں نا، یہ عید کے اوپر آئیں گے پروگرام، ہر عید کے اوپر پروگرام آتے چھوٹی بڑی عید پہ نا، آپ دیکھیں پورے پورے گھنٹوں کے پروگرام جنہوں نے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال کر اولڈ ہوم میں داخل کرا دیا. پھر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، فرماتے ایک باپ 8 بچوں کو پال لیتا ہے، 8 بچوں سے ایک باپ نہیں پالا جاتا. جب چھوٹے ہوتے ہیں تو سارے کہتے ہیں میری امی میری امی، میرے ابو میرے ابو. جب بڑے ہو جاتے ہیں تو تیرے ابو تیری، میرے کلی دی ماں، میرے کلے دا پیو، تو رکھ اپنے کو، میں ٹھیکہ لے آئے. وہ تو پھر بیچارے ماں باپ ہیں، وہ بد دعا بھی نہیں دیتے، کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دیتے، وہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے کہ ہماری گندی اور نافرمان اولاد ہے. اگر آپ نے کوئی نافرمان اولاد دیکھنی ہو نا، گندی اولاد دیکھنی ہو تو یہ دیکھا کرے اگر کوئی 50 سال 60 سال کا بابا کین لے کے پانی بھر رہا ہے، سمجھو سب گندی اولاد گھر میں بیٹھی ہے. اگر کوئی 60 سال کی مائی کچن کے اندر ہنڈیا چلا رہی ہے، ہنڈیا پکا رہی ہے نا، تو سمجھ جانا اس گھر کی اولاد گندی اولاد ہے. کچے بندے کنا دے، کچے بندے کنا دے، آنکھیں لگ کے رنا دے. کچے بندے کنا دے، آنکھیں لگ کے رنا دے. گلوں لا سیاپیاں نو چھڑ جاندے نے ماپیاں نو، سٹ دیندے نے رڑیاں تے، لعنت ہے ہو جے پڑیاں تے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے. پھر ماں باپ کہتے ہیں یا اللہ نہ ہی جمدا چنگا سی، تیرا دے کتے جمدے ہی گلا کوٹ دیں دے سی. آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگوں کو بہت سکون دے رہی ہیں آج کل کی اولادیں، جو نئی نسل آ رہی ہے، اس کو تو ماشاءاللہ اپنے حقوق کا پتہ ہی بڑا ہے.
یہ پھر پورا مقابلے کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بس نہیں چلتا والدین کو قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں اور زبردستی انگوٹھے لگواتے ہیں، اور یہاں تک دیکھنے میں آیا ہے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کے انگوٹھے کاغذات پہ لگوا لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو بہت حالات خراب ہیں، اپنا جائزہ لیں، میں اور آپ اپنا جائزہ لیں ہمارے والدین کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے۔ پھر یہ بات یاد رکھیں، اگر تو اچھا سلوک ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ، بڑا اللہ کا شکر ہے، پھر اولاد بڑی فرما بردار ہو جائے گی۔ جو ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے نا، اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ اچھی رہے گی، اللہ ماشاء اللہ۔ وہ کسی نے کہا تھا یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا۔ اپنے اولاد کے سامنے ابو کو ایسے کر کے عید کے پیسے پکڑائیں گے، امی کو ایسے کر کے جوتی پکڑائیں گے، ابو کو ایسے کر کے سوٹ لا کے دیں گے نا اپنی اولاد کے سامنے، تو یہاں سے آپ نے ڈیولپ کر رہے ہیں بچے کے اندر، جب آپ بوڑھے ہوں گے بیٹا بھی آپ کو لا کے دے گا۔ بیٹے کو پتہ ہوگا ابو کے ساتھ ایسے کرتے ہیں، لیکن اگر آپ آتے جاتے ماں کو دھمکی دے رہے ہیں، باپ کو گالی دے رہے ہیں، تو یقین کرے وہ اولاد بھی کل آپ کو گالی دے گی۔ اللہ لے کے آئے گا وقت، کہانیاں مشہور ہیں، قصے مشہور ہیں، مثالیں مشہور ہیں۔ ایک بندہ اپنے باپ کو نا گھر سے لے کر گیا نہر میں بہانے کے لیے، ابو جی آتا میں سیر کرا کے لے کے آواں۔ سیر کرواتے کرواتے جب لے گئے نا، تو جب دیکھا گہری کھائی آ گئی، یہاں نہر بہت گہری ہے نا، تو پیو نوں دھکا مارن لگا۔ پیو نے کہا پتر ایتھے نہ روڑ مینوں تھوڑا جہا اگے کر کے سٹ دے۔ کیوں ابا جی ایتھے کی ہے؟ کہندا ایتھے میں اپنا پیو سٹیا سی۔ آپ دیکھیں لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ میں اور آپ غور کریں، اگر ہماری اولادیں ہماری نافرمان ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پناہ مانگی، وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اس سے بھی پناہ مانگے، وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، یا اللہ مجھے محمد کو ایسا مال نہ دینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو میرے لیے عذاب بن جائے۔ آپ دنیاوی معاملات، مالی معاملات ہم لوگ نہیں جانتے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ کتابی دنیا اور ہوتی ہے، حقیقی دنیا بہت مختلف ہے، آپ اس کو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم کتابیں پڑھنے والے لوگ، پڑھانے والے لوگ، کتابوں کی دنیا بڑی اچھی ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ اچھے لوگ ہی ہوتے ہیں، لیکن دنیا جو ہے یہ آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ اس فن کے ماہر ہیں۔ لیکن مالی اعتبار سے میں ایک گزارش کروں گا، بے شک آپ میری بات نہ مانیں، سن لیں، جہاں تک مجھے تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے، واللہ عالم بہتر صحیح کیا ہے اللہ جانتا ہے، لیکن مالی اعتبار سے نا 4 پوزیشنیں ہوتی ہیں۔ پہلا مال ہے، انسان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اس سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، یا اللہ مجھے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کفر سے بھی پناہ دینا، غریبی سے بھی، فقیری سے پناہ دینا۔ فقیر نا اصل میں عربی زبان کو فقر کہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کو فقیر۔ اب جس کی ریڑھ کی ہڈی توڑی جائے، ٹوٹ جائے، وہ بالکل بیچارہ بیڈ پہ آ جاتا ہے، ہل بھی نہیں سکتا نا۔ فقیری اسے کہتے ہیں انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بس نہیں چلتا بیچارے کا کہ کچھ کر ہی لے، کوئی دور دور تک امکان نظر نہیں آتا، اسے فقیری کہتے ہیں۔ آپ اس وقت دعا فرمائی، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فقیری سے، کفر سے۔ سیدہ عائشہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کفر اور فقیری برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں عائشہ، اگر انسان فقیر ہو جائے تو کفر بھی کر لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے لوگ راتوں رات جو ویزے لیتے ہیں، ربوے چلے جاتے ہیں، قادیانی خدا نخواستہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یورپ کے ویزے لگ جاتے ہیں، بالکل جب انتہائی بے بسی کا عالم ہوتا ہے پھر انسان یہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس سے اللہ کی ہمیشہ پناہ مانگے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ، کمایا اور کھا لیا، مسکینی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اصل میں تو یہ آئیڈیل زندگی ہے جس کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام کی دعا، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا، کہ مجھے زیادہ پیسے پوسے نہیں دینا، اتنے نہ بس میں کھاؤں اور ختم ہو جائے، میرے پاس سیونگ نہ ہو۔ مسکین کے پاس ہوتا ہے لیکن گزارے جوگا۔ اللہ احیینی مسکین، یا اللہ مجھے زندہ رکھنا بس گزارے جوگا ہی دینا۔ وامیتنی مسکینا،
یا اللہ جب میں مروں تو میرے پاس گزارے جتنے پیسے پوسے چیزیں ہوں بس. واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ قیامت کے دن میرا حشر نہ ان مسکینوں کے ساتھ کرنا. سیدہ عائشہ فرمانے لگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے مسکینی کو کس لیے پسند فرمایا، کیوں دعائیں فرمائی ہیں؟ فرمایا عائشہ یہ جو مسکین لوگ ہیں نا جن کے پاس گزارے جتنے پیسے ہوں گے یہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر چلے جائیں گے. کیوں؟ نہ ڈولا ہو سی نہ رولا ہو سی. حساب کس چیز کا؟ حساب کے لیے ہے ہی کچھ نہیں نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پسند فرمایا کہ اللہ جانتا ہے نہ میرا حوصلہ پڑتا ہے یہ دعا کرنے کو، نہ شاید آپ کا حوصلہ ہو یہ دعا کرنے کو. بڑا اس پاکستان کے اندر اس طبقے کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے، بڑا ظلم ہوتا ہے. تاڑے کو تو ماشاء اللہ سامنے نہ نکل دی وارڈن کھڑے ہوتے ہیں اللہ نے ہدایت دے. یہ کیا سلوک کرتے ہیں؟ چلان تو کرتے ہیں اللہ کے بندے، جو قانونی ضابطہ ہے وہ تو پورا کرتے ہیں. آئے دن لوگوں کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، تذلیل کی جا رہی ہے، توہین کی جا رہی ہے. اور یہی ہوتا ہے اس بندے کے ساتھ اس ملک کے اندر. اس بندے کے لیے عیدیں بڑی مشکل ہیں، شادیاں بڑی مشکل ہیں، کیونکہ عید کے اوپر شاپنگیں کرنا، نئے کپڑے، نئے جوتے، اور جو ہے وہ یہ شادیوں کے موقع کے اوپر کرنا یہ بڑا مشکل ہے. اللہ فرماتا ہے لا یسألون الناس الحافا، اور اوپر سے خوددار قسم کا آدمی ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرتا کہ میں غریب مسکین ہوں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آتا ہے. اللہ فرماتا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اس کے اندر خودداری بھی ہے، غیرت بھی ہے، تو پیسے والے سمجھتے کو بہت پیسے نے. ظاہری بات ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو، تو پھر تعاون کس نے کرنا ہے؟ اس کی عادت ہے، مزاج ہے، صاف ستھرا کپڑا پہننا ہے، پالش والی جوتی پہننی ہے، صاف ستھرا کھانا کھانے کی کوشش کرنا ہے. بندے کہتے ہیں ماشاء اللہ یہ دین دی گادی لوڑی کو ماشاء اللہ ہے گا، لیکن اس بندے کا جینا بڑا مشکل ہے اس ملک کے اندر جو ہم جی رہے ہیں. تیسرا جو مالی طور پر بھائیو چیز ہے وہ ہے خوشحال طبقہ. یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں رہنے کے لیے آئیڈیل زندگی ہے. خوشحال طبقہ کیا ہے؟ سردیوں میں ماشاءاللہ گیزر چل رہے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے گرمیوں کے اندر اے سی چل رہے ہیں، بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک چھوٹا موٹا گھر بھی بنا لیا ہے، چھوٹی موٹی سیکنڈ ہینڈ گاڑی بھی اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر فطرانہ بھی فرض ہوتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن لیتا ہے، عیدین اچھی گزر رہی ہیں، بڑی عید پہ قربانیاں بھی ماشاءاللہ ایک دو کر لیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے، کھا بھی رہا ہے، پڑھا بھی رہا ہے، ایک چھوٹا سا گھر بھی بنا دیتا ہے، اپنی زندگی بھی ماشاءاللہ اچھی روٹین سے گزر رہی ہے، اور جو ہے وہ بچوں کے مستقبل کے بارے میں بھی اچھے امکانات ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں رہنے کے لیے آئیڈیل زندگی ہے. اس کے اندر پر محنت بہت کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس لیول کا ہے نا، اس کے یہ سارے کام صحیح جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں میری ناقص رائے میں اگر یہ بندہ 40 سال کی عمر تک پہنچ جائے نا اور اس نے اتنی چیزوں کو حاصل کر لیا ہوا ہے، اسے پھر 2-3 کام کرنے چاہیے. ایک تو اپنی صحت کا خیال کرے، دوسرا جو ہے وہ بچوں کی تربیت کو ترجیح دے، اور تیسرا ماں باپ کی آرزویں پوری کرے، ماں باپ کی خدمت کرے. یہ میں نہیں کہتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا. اللہ فرماتے ہم نے انسان کو حکم دیا ہے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو. حملتہ امہ کرہا، ماں نے اس کو بڑی تکلیف میں 9 مہینے پیٹ میں رکھا. ووضعتہ کرہا، اور جب اس کی پیدائش کا مرحلہ تھا نا تو یا ماں یا یہ دونوں میں سے کوئی بھی یا دونوں ہی جانے والے تھے. بڑی تکلیف تھی بیچاری کو، پیدا کرنے کے بعد بھی کتنے مہینوں تک اس کی کمر سیدھی نہیں ہوئی، اور ساتھ ساتھ دقتیں دوسری ولادت کی. ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ، پھر اس کو اٹھانا اور اس کے بعد اس کا دودھ پلانا، اور اس کو پورا کور کر کے رات کو 10 15 20 دفعہ جاگنا. اللہ فرماتے ہیں کم از کم 30 مہینے کا پیریڈ ہے یہ، پیٹ میں اٹھانا اور اس کے بعد جو ہے وہ پیدا کرنا. پیدا تو اللہ کرتا ہے لیکن جنم دینا، پھر اس کے بعد دودھ پلانا. اس کے صرف دودھ پلانا اکیلا ہوتا ہے، باقی کوئی جو ہے وہ ذمہ داریاں نہیں ہوتی. 20 دفعہ رات کو جاگنا پڑتا ہے. ہم تو آرام سے سوئے ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہماری بیگمات کتنی مشکل سے بچوں کو پالتی ہیں. ہم تو ذرا سی آنکھ باہر لائیا تو میری نیند خراب کرتا پیا. وہ بیچاری اللہ والیاں ہوتی ہیں، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، وہ چپ کر کے جو ہے وہ باہر جا کے گرمی کے اندر جا کے بیٹھ جاتی، چلو شوہر صاحب نیند پوری کر لیں. اللہ فرماتے ہیں کم از کم 30 مہینے، 33 بھی لگ جاتے ہیں. حتی اذا بلغ اشدہ، اللہ فرماتے پھر یہ پاور. وبلغ 40 سنہ، پھر کتنی عمر کا ہوگا؟ 40 سال کا.
حتی اذا بلغ قال ربی اوزعنی، اللہ فرماتے پھر یہ دعا کیا کرے، ربی اوزعنی، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ تو نے بڑے احسانات کر دیے میرے ماں باپ پر، میرا کیریئر اچھا بنا دیا، میرا مستقبل اچھا بنا دیا، یا اللہ مجھے اور میرے ماں باپ کو اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، وان اعمل صالحا ترضا، یا اللہ اب میں بالکل سیٹ ہوں، اب مجھے توفیق عطا فرما نیک عمل کر سکوں، واصلح لی فی ذریتی، یا اللہ میری اولاد میرے برابر ہوگی، 14-15 سال کی ہو گئی ہے، اب میں اس کو تھپڑ بھی نہیں لگا سکتا، مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی، میرے گریبان نہ کہیں پکڑ لے، گالی نہ دے آگے سے، یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، انی تبت الیک، یا اللہ 40 سال کی عمر تک پتہ نہیں کتنے گناہ کیے ہوں گے، یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے، انی من المسلمین، یا اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں، اللہ فرماتے اولئک الذین، یہ جو لوگ ہیں نا اس طرح کے جو 40 سال کے ہو جاتے ہیں، یہ دعائیں کرتے ہیں، نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اللہ فرماتے ہیں جتنی دعائیں کریں گے میں ساری قبول کروں گا، ونتجاوز عن سیئاتہم، اللہ فرماتے اس نے گناہوں سے توبہ کی ہے، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، فی اصحاب الجنہ، اس نے جنت مانگی میں نے اس کو جنت بھی عطا کر دیا۔ بھائی اگر اللہ تعالیٰ یہ دے دینا تو کوشش کریں یہ کام کرنے کی۔ اور چوتھا جو مال و دولت کا جو ہے وہ مقام ہے، پنجابی میں کہتے ہیں انی دولت، یہ نہ اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اللہ دے دے کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عام طور پر جب بے تحاشا دولت آتی ہے نا، انسان پھر غافل ہو جاتا ہے، اولاد کے لیے ٹائم نہیں بچتا، ماں باپ کی خدمت کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ بڑے لوگوں سے سنا ہے میں نے، کاش ابو کے ساتھ کبھی بات ہو جائے، کاش امی کے ساتھ کہیں بات ہو جائے۔ اور یہ نہیں کہ میں نے نوجوانوں سے سنا ہے، 40 سال سے سنا ہے، 50 سال کے بندوں سے سنا ہے، نہیں، میں نے 80 سال کے لوگوں سے بھی یہ بات سنی۔ پچھلے دنوں کی بات ہے تو کمرے میں لیٹا ہوا تو ایک دم نا والدہ گھبرائی گئی، جلدی آؤ جلدی آؤ، تمہارے ابو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، رو رہے ہیں۔ تو ہم گھبرا گئے، باغا ابو جی کی گل ہے، پوتے بھی اپنے ابو یاد آ رہے، میں حیران، دیکھو یار 70 سال کا یہ بزرگ ہے، رو رہے ہیں، پوتے بھی اپنے ابو بڑے یاد آ رہے ہیں، مینوں اپنے ابو بڑے یاد آ رہے ہیں۔ کتنے دن بیمار رہے، کبھی کسی ہسپتال میں، کبھی کسی ہسپتال میں، بلڈ پریشر ہی کنٹرول، ہم پریشان ہو گئے سارے، کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا۔ تو میں سوچا پتہ نہیں کب سے وہ اس بات کو دبا کے دل میں رکھے ہوئے ہوں گے، بس میں آج ابو میرے یاد آ رہے۔ میں نے کہا دیکھو یار، ایک 70 سال کا آدمی بھی ہے، پتہ نہیں کس بات سے اس کا دل دکھا ہوگا، کیا اسے پریشانی ہوگی، اس نے ہمیں کبھی شو ہی نہیں ہونے دیا۔ تو آج وہ بیٹھے کہتے ہیں پتہ بھی میرے ابو یاد آتے پہ نے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، میں نے بڑے لوگوں سے سنی یہ بات، یہ ایک دو نہیں، میں نے بڑے لوگوں سے یہ بات سنی ہے۔ تو یہاں پر یہ کوشش کریں، کمائیں، بے تحاشا کمائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ یہ رشتے کہیں نہ آپ کے خراب ہو جائیں، اتنی دولت کمانے میں آگے نہ نکل جائیں کہ وہ دولت آپ کو قارون بنا دے، وہ دولت آپ کو فرعون بنا دے، وہ دولت آپ کو حامان بنا دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے تو خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے، ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں وہاں سے آ رہا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوابوا وخاسروا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں سمجھا شاید مینوں گندے پیڑ ہے، میں نے کہا جی خیر ہے من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کون ہے جن کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے، ان کا بیڑا غرق ہو گیا؟ میں جن کو اللہ بے تحاشا مال دے دیتا ہے، ہاں الا من قال ہاکذا ہاکذا ہاکذا، ہاں جو مال آنے کے باوجود بدلتا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرہ دیتا ہے، پھر تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بے تحاشا دے دے تو اللہ کے بندو پھر یہ چیز ضرور یاد رکھنی ہے۔ میں ذاتی طور پر اپنی بات کہتا ہوں، انسان کوشش کرے خوشحالی کے اندر رہے، اگر کوشش کر کے خوشحالی میں آ گیا ہے نا تو پھر وہ مال و دولت کے پیچھے نہ بھاگے، اللہ کی قسم ہے آپ مال و دولت کے پیچھے نہ بھاگے، آپ خوشحال ہو جائیں گے نا، مال خود آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ اللہ نے آپ کو برکتیں اتنی دے دینی ہے، اللہ نے آپ کو مال اتنا دے دینا ہے، آپ سے سنبھالا ہی نہیں جانا، آپ کے ماں باپ نے دعائیں اتنی کر دینی ہیں، آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے جو ہے وہ جب آپ ان کو دیں گے، دیکھیں باپ کبھی نہیں مانگے گا، ماں پھر بھی مانگ لے گی، عورت بیٹی ہو، بیوی ہو، بہن ہو، ماں ہو، بہو ہو، اس کا مزاج ہے وہ مانگ لیتی ہے، اس کا حق ہے۔ لیکن آپ کیا سوچتے ہیں باپ مانگے گا بچوں سے؟ آج کی اولاد کا المیہ کیا ہے، یہ باپ کا مقام نہیں سمجھ رہی،
باپ کا ہونے کا تقاضا نہیں سمجھ رہی. او بھائی, جس نے پیدا ہوتے ہی پہلے اپنی بہنوں کو اپنی کمائیاں کھلائی, اپنی ماں کو اپنی کمائیاں کھلائی, تمہاری ماں کو اپنی کمائیاں کھلائی, تمہیں اپنی کمائیاں کھلائیں, تمہارے بچوں کو اپنی کمائیاں کھلائیں, اور اپنی کمائی سے تمہاری شادیاں کی ہیں, تمہارا کیا خیال ہے وہ تم سے مانگے گا مجھے پیسے دو؟ اس بات کو خود سمجھو, یہ کام کریں. میں گزارش یہی کرتا ہوں کہ تیسرے درجے میں رہیں. یہ بہت شاندار زندگی ہے. اگر آگے بھی جائیں تو دین فراموش نہ کریں. تو یہ جو چوتھا چیز ہے نا, یہ مال یکون علیہ عذابا, یا اللہ مجھے محمد کو ایسا مال نہ دینا جو میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے. یہی عذاب, انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ فرماتا ہے تمہارے مال, تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں. اللہ دیکھنا چاہے تم اس میں کامیاب ہوتے ہو کہ ناکام ہوتے ہو. یہ چوتھی جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی. اب ختم کریں بات کو. پانچویں چیز, ومن خلیل الماکر, دوست بہت ضروری ہے. اچھے دوست ہونا معاشرے کے اندر, ایسا بندہ چاہیے انسان کو جو آپ کا چہرہ دیکھ کے آپ کی پریشانی سمجھ لے. ایسا دوست آپ کو کہنا ہی نہ پڑے کہ میں پریشان ہوں. آپ جو ہے وہ آپ سے بات کرے, آپ کو دیکھے کہ خیر ہے یار, آج تو چپ پھردا پیا ہے, کی گل کوئی مسئلہ تو نہیں, کوئی پریشانی تو نہیں. پھر بندہ اس کے سامنے اپنا حال دل بیان کرے, اپنی تکلیف اور پریشانی بیان کرے. اللہ کی قسم 100 پریشانیاں ہوں, 100 دکھ ہوں, ایک اللہ تعالیٰ ایسا دوست عنایت فرما دینا, آپ اس سے اپنی, وہ کیا کہا تھا کسی نے, ہجرت راجے پانی منگے میں خون ہے نہ دے گیڑا. ہجرت راجے پانی منگے میں خون ہے نہ دے گیڑا, جی کردہ تینوں سامنے بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا. انسان کو غم گسار چاہیے, ایسا جو اس کی بات سن لے. انسان چاہتا ہے, اللہ رب العالمین نے فطرت بنائی ہوئی ہے, اور ایسے حضرات ہوتے بھی ہیں, آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے, وہ اتنا ہی کہتے ہیں, اور یار کچھ بھی نہیں ہونا, آپ کی ساری ٹینشن ہی دور ہو جاتی ہے. حالانکہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا, لیکن آپ جب تکلیفوں کی انتہا کو چھو جاتے ہیں نا, تو آپ اس کو فون کرتے ہیں, یار کتنے میں یاد رہا ملی میں تیرے ایک گل کرنی. وہ آپ کے زخموں پہ مرہم رکھ دیتا ہے, وہ صرف اتنی تسلی دیتا ہے, یار کچھ بھی نہیں ہونا. سیدہ عائشہ رضی اللہ کیا فرمایا کرتی تھی, فرماتی تھی کہ جب مجھ پہ تہمت لگی نا, تو ایک انصاری خاتون آئی, میرے پاس بیٹھ کے رونا شروع ہو گئی. وہ میرے پاس بیٹھ کے روتی رہی کہ مجھ پہ تہمت لگی ہے. میں بھی روتی رہی, مجھ پہ تہمت لگی ہے. اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی, اٹھ کے چلی گئی. سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں اس کا ساری زندگی احسان نہیں بھول سکتی. جی کردہ تینوں سامنے بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا. اس نے کوئی بات نہیں کی, کہتی بس وہ میرے غم میں آ کے میرے ساتھ رو دی, بس رو دی. میں تسلی ہو گئی, مجھے سکون آ گیا کہ میں غمگین ہے کہ نہیں, میرے غم کے اندر بھی کوئی غمگین ہے, پریشان ہے. تو یہ انتخاب بڑا نازک ہوتا ہے, بڑا احتیاط کریں. تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو, فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. یہ بہت زیادہ ہم نے قصے کہانیاں سنی ہے کہ دوست کو جو ہے وہ گیڑا دے دیا, دھوکہ دے دیا. دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تاک میں دشمن بھی تھے, پشت پر احباب بھی, پہلا تیر کس نے مارا یہ کہانی پھر سے. دوست ہوتے ہیں, انسان ان سے مشورے کرتا ہے, بات کرتا ہے, لیکن ایسا غلط قسم کا مشورہ دیتے ہیں وہ سارا ہی کباڑا ہو جاتا ہے. کئی دفعہ لوگوں نے کہا اگر وہ دوست سے مشورہ کیا پلاٹ لے لوں, انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں, رو لیا لائی بعد چو آپ جا کے لے لیا. وَمِنْ خَلِيلٍ مَاكِرٍ, آپ سے فرماتی یا اللہ ایسے دوست سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں, ہے خلیل, دعوے بڑے کرتا ہے. کہتا دوست فیل ہو تو دکھ ہوتا ہے, دوست پسٹ آئے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے. ہم نے بھی دیکھا, میں ہنستا ہوں, قاری صاحب کئی دفعہ کلاس میں کہا بھی ہوگا کہ دوست کیسے ہوتے ہیں. اگر دوست فیل ہو جائے تو فون کر کہتے ہیں او یار تو تنا پیپرا جو رہ گیا, چارا جو رہ گیا. لیکن اگر وہی دوست فرسٹ آ جائے, دس دے وہ کہتے یار رزلٹ ویک کیا سی میرا کی بنیا, اور پتہ نہیں یار میں اپنا ویک کے آ گیا. دوست فیل ہو تو دکھ ہوتا ہے, فرسٹ آئے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے. اس لیے پناہ مانگی ایسے یار سے. وہ من خلیل ماکر, ایسا دوست ہے مکار. عینہ ترانی, اس کی آنکھ میرے اوپر لگی ہوئی ہے, کیمرے کی طرح اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, میری طرف دیکھے جا رہا ہے, ہر ایسے ہی دیکھ, گھر کپڑے دیکھ رہا ہے, کتوں لے کے آئے ہیں, اے جتی کتوں لئی سی, اے کپڑے کتوں لی, اے گھڑی کنے دیتی, اے سانو پوچھیا ہی کوئی نہیں, اے یار فلانا کام کتوں کیتا, گڈی کتوں آ گئی, اے کدوں لیا یار مینوں کیوں نہیں دسیا تو, اے گھر کس طرح بنا لیا. ہے دوست لیکن ہے مکار. عینہ ترانی,
اس کی آنکھ میرے اوپر لگی ہوئی ہے، میرے اوپر لگی، بالکل یوں ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، قلب ہو، یہ میرے سامنے ہے تو مجھے دکھ در سے دیکھ رہا ہے۔ میں آپ کو ایک اور نشانی بتاؤں ایسے مکار دوست کی، یہ آپ کے بچوں کو کبھی پیار نہیں کرے گا، آپ کے بچوں کو وہی پیار کرے گا جو آپ سے پیار کرتا ہے۔ یہ نفسیاتی طور پر میں نے کہیں پڑھا تھا، اور اس کا میں نے زندگی میں، ذاتی زندگی میں مشاہدہ بھی کیا ہے۔ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جب آپ سے، ہم سے دشمنیاں نہیں نکال پاتے نا، یہ ہمارے بچوں کے ساتھ متکے لگا لیتے ہیں۔ یہ حاسد آدمی کی یہ نشانی ہے۔ دیکھیں نا شیطان کا جھگڑا کس کے ساتھ ہوا تھا؟ ابلیس کا کس کے ساتھ ہوا تھا؟ جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ، اور دشمنی کتنا کرتا پیا، دیکھیں نا وہ بدبخت کو 1000 سال ہو گئے ہیں، کہا میں تو اسے بھی گمراہ کروں گا، میں اس کی ذریت اولاد ساری گمراہ کر دوں گا۔ یہ خبیث آدمی کی فطرت ہوتی ہے۔ عینہ ترانی، آنکھ یوں ہمارے اوپر لگی ہوئی ہے، ہر چیز نوٹ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وقلبہ یرعانی، اور دل میں میرے بارے میں منصوبے کرنا رہا ہے، پروگرام بنا رہا ہے، اس کو تکلیف دینے کا۔ میں نے آغاز میں کیا کہا، بعض لوگوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، بندے کو ساڑ کے رکھ دیتے ہیں، ایسی گل کرن گے نا، بندہ اتنی مہنگی چیز لے کے اتنی مہنگی چیز لے کے آتا، اچھی چیز لے کے آتا، کنے دی لے کے آیا، اینے دی، وہ چھڈ ہوئے اتوں اینے دی ملتی پئی سی، وہ بندہ سر پڑ کے میں یار اچھا میں لٹیا گیا، اس چیز کا مزہ ہی ختم ہو۔ سانو پوچھ لیندے نا سستی لے دیں، جی بندہ کہے میں فری لے آیا، اگلا چھڈ ہوئے 2 لینیاں سی، تو ایک لے کے آیا، فری دیا 2 مل جانیاں سی۔ قلبہ یرعانی، نالائق کا دل نا میرے بارے میں اٹکا ہوا ہے، میرے بارے میں سوچ رہا ہے، پلاننگیں کر رہا ہے، منصوبہ سازی کر رہا ہے۔ ان رأى حسنۃ، اچھا آپ نے اس کی 2 نشانیاں بتائیں۔ ان رأى حسنۃ دفنھا، اس کے سامنے، اس دوست کے سامنے، اس مکار کے سامنے آپ کا کوئی اچھے الفاظ میں ذکر کرے گا کہ چھڈو چھڈو اور تانوں نہیں پتہ، یہ سانوں پتہ کیا ہو جائے، وہ چھڈو ہی تانوں کی دسی یہ بارے، ہاں بندہ تو بڑا چنگا، لیکن نا مگر مچھے جھاڑو ہے، وہی پوری نیکیاں پھڑ گئے، وہ چک کے مارتا۔ لوگ ذکر کرتے یار وہ بندہ تو بہت اچھا ہے، بڑا خیر خواہ ہے، اور نہیں چھڈو جی تانوں کی دسی وہ بارے، پردے ہی پہ رہن دیو جی، ایویں میری زبان کھل گئی پھر تانوں کی دسی ہے۔ اب اس نے زہر گھول دیا، بندہ کہندا ہاں یار یہ تو ہر وقت تیرے نال ہوندا ہے، گل صحیح کردا ہوں۔ ان رأى حسنۃ دفنھا، اگر میری اچھائی دیکھی، قبر کھود کے جیسے مردہ دفناتے نا، مٹی پائے، زکر ہی نہیں کرنے دیتا کسی کو۔ وَإِن رَأَىٰ سَيِّئَةً أَضَاعَهَا، اور انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، اگر غلطی ہو جائے تو پھر جناب والی نا مزیہ عربی زبان میں نا خبریں، بریکنگ نیوز کو بھی کہہ لیتے ہیں، ریڈیو کو بھی کہتے ہیں، خبروں کو بھی کہہ لیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا نا کبھی ٹی وی پہ بریکنگ نیوز جب چلتی ہے، وہ جب بریکنگ نیوز آتی ہے تو ایک چینل کھولتے ہیں ARY، وہاں بھی وہی ہے، جیو کھولتے ہیں وہاں بھی وہی ہے، ایکسپریس کھولتے ہیں وہاں بھی وہی ہے، دنیا کھولتے ہیں وہاں بھی وہی، جو چینل آپ کھولتے ہیں وہی بریکنگ نیوز، اور بریکنگ نیوز چلتی رہتی ہے 5 منٹ تک ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں۔ ان رأى حسنۃ دفنھا، نیکی دیکھے گا دبا دے گا، ان رأى سیئۃ، غلطی دیکھے گا اضاعھا، پڑھنا شروع کر دے گا ہر سائڈ پہ۔ تو بھائیو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جو میں نے آغاز میں عرض کیا، یہ دنیا اللہ نے ایسی بنائی ہے، ہر بندہ دوسرے جڑا ہوا ہے، اور ہم غاروں میں، جھونپڑیوں میں، پہاڑوں میں نہیں رہ سکتے، ہمیں آنا پڑتا ہے۔ تو تعلقات بنانے سے پہلے ضرور غور و فکر کیا کریں کہ یار جہاں پر میں گھر لے رہا ہوں، جہاں میں شادی کر رہا ہوں، میری اولاد ہوگی اس سے، پھر اس کے بعد مجھے کمانا بھی پڑے گا، کمائے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، اور جو ہے وہ دوستوں کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ اس کے انتخاب میں کوشش کریں، شروع میں ہی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی خیر والا معاملہ فرمائے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ مسئلہ بن جائے، اس کو شروع میں ہی حل کر کے ختم کر دیں، اور اگر نہ ختم کر پائیں تو ٹوٹیاں باواں گل لانیاں ہی پیندیاں نے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمایا کریں جو اللہ علیہ السلام نے فرمائی تھی، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، یا اللہ میں بڑے پڑوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، یا اللہ میں ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے جوانی میں بوڑھا کر دے، ومن ولد یکون علی ربہ، یا اللہ مجھے ایسی اولاد سے محفوظ فرمانا، پناہ چاہتا ہوں جو مجھے میرے اوپر روب جمائے، دبکے مارے مجھے، ومن مال یکون علی عذاب، یا اللہ مجھے ایسا مال نہ دینا جو میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے، ومن خلیل ماکر، یا اللہ مجھے ایسے مکار چال باز دوست سے بچانا، عینہ ترانی، اس کی آنکھ ہر وقت میرے اوپر لگی ہے، CCTV کیمرہ ہے، آن لائن بھی کیا ہوا ہے اس نے سارا،
عینہ ترانی وقلبہ یرعانی، اس کا دل ہر وقت میرے بارے میں سوچتا رہتا ہے تکلیف دینے کیسی ہے۔ ارا حسنۃ دفنہا، عجیب نالائق آدمی ہے، بے وقوف نہ ہو کہیں کا، اگر اچھائی دیکھتا ہے دفنا دیتا ہے۔ ارا سیئۃ اضاعہا، اے خبیث آدمی، اگر نقصان برائی دیکھتا ہے تو پورے دنیا کے اندر جب وہ مجھے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے سے بھی بچائے۔ دیکھیں ہم لوگوں میں رہتے ہیں نا، لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگ بڑی تکلیف میں ہیں، مالی طور پر، اخلاقی طور پر۔ اللہ کے بندو ایک دوسرے کو جینے دیں، ایک دوسرے کے لیے زندگی نا آسان بنائیں، لوگ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ اور اگر ہم ایسے ہیں اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگر ہمارے متھے کوئی ایسا لگ گیا ہے اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ جی، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے جی ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز بٹ صاحب، جو کہ وقت ہی نہیں پتہ چلیا جی، پتہ چلیا جی کوئی پتہ؟ الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ نے استاد محترم کی ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہم جب کلاس میں استاد جی کی کلاس میں بیٹھتے تھے نا، اس وقت بھی یہی سما ہوتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا استاد جی کا پیریڈ کدوں ختم ہو جاتا سی۔ یہی ہوتا سی یار استاد جی کا نا پیریڈ تھوڑا لمبا ہو جائے، یار استاد جی کا پیریڈ تھوڑا ہو جائے اور لمبا ہو جائے، تو لیکن دنیا ہے، ختم ہو جاتا تھا وقت۔ اللہ تعالیٰ جی استاد محترم کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور استاد محترم کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے۔